یہ کہتے ہیں کہ اس لیے بھی ہوا کہ جب مسیح علیہ السلام کے فالوورز نے وہاں دعوت دی تو لوگ ایمان قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن وہ بحثیں چلتی رہیں فلسفیانہ، آخرت ہوگی نہیں ہوگی، کیا دلیل ہے، کیسے ہوگی، یہ کہیں ڈرایا تو نہیں گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں دلائل تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں، اللہ کے پیغمبروں کی بیانات، ارشادات میں ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنرلی بھی انسان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی اگر انسان اللہ سے دعا کرے تو کچھ نہ کچھ اس کو کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے تجربات ہو جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کے زمانے میں تو کچھ اللہ تعالیٰ ایسے حسی چیزیں بھی دکھا دیتا ہے جس کا کہ وہ مشاہدہ کریں اور ان کو معلوم ہو کہ بات ٹھیک ہے۔ فلسفہ ایک جانب، یہ حقیقت ہے، ہم نے اس حقیقت کو دیکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہی معاملہ کیا ان کے ساتھ، یعنی اس قوم کے ساتھ کہ جو ایمان تو لے آئی تھی، اسی طرح سے ہم نے ان کو آگاہ کیا ان کے بارے میں کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ آخرت قیامت کی گھڑی اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، یہ اس موقع پر ہوا کہ جب وہ جھگڑ رہے تھے اپنے معاملے میں، اپنے آپس میں ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر ایک عمارت قائم کر لو۔ یعنی اس میں بھی قرآن مجید غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کرتا ہے۔ آپ کو اور مجھے چاہیے ہوتی ہے سٹوری، آگے کیا ہوا بھائی، یہ بات کچھ درمیان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ بھی آپ پہ چھوڑ دیتا ہے، آپ سمجھ لیں، کچھ تھوڑی سی غلطی بھی ہوگی تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سٹوری خراب ہوگی نا، اصل پیغام سمجھنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سٹوری یہ تھی کہ اس کے بعد یعنی ایک نوجوان گیا اور وہی شاپنگ کرنے کے لیے، اس نے کسی کو دیا سکہ، اس نے کہا یہ سکہ کون سا ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو غلط ہے، یہ تو پرانا سکہ ہے۔ اس نے اس کو پکڑ لیا، اس کو لے گیا، تو پھر اس کو معلوم ہوا کہ یار یہ تو زمانہ بدل گیا ہے۔ پھر اس نے اپنی سٹوری سنائی، تو کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا، جو ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، وہ پیدل گیا، پھر وہاں غار میں ان نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، اور پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گئے اور سوئے، اور سونے کے بعد ختم ہو گئے۔ ایک طویل عرصہ 200 سال سونے کے بعد اٹھے، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا، اور پھر اس کے بعد وہ گئے اور جو اصل موت ہے وہ ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ تو یہی کہتے ہیں جی کہ کچھ اس کے آثار ہیں۔ اذ یتنازعون بینہم، وہ ادھر بھی جھگڑا یہی ہو رہا تھا، اذ یتنازعون بینہم، جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، امرہم ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے اوپر ایک عمارت قائم کر لو۔ یعنی لوگوں کی زیادہ تر پرابلم یہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کریں، کوئی عمارت قائم کریں، بڑی زبردست چیز ہے بھائی، بڑی زبردست سائٹ وجود میں آئی ہے۔ ربہم اعلم بہم، اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے غلبہ پایا ان کے اوپر، یعنی جو ان کے معاملے میں غالب تھے، جو صاحب اقتدار تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم لازماً ان پر ایک مسجد قائم کریں گے۔ مسجد ظاہر ہے عبادت گاہ، قرآن مجید میں جیسے عام عبادت کی جگہ ہے، اس کے لیے مسجد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ ویسا ہی انداز ہے بیان کا جیسے قرآن مجید میں بعض اوقات کیا ایک جگہ پر پچھلی کتابوں کے لیے لفظ قرآن استعمال ہو۔ سو پچھلے امتوں کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں، ان کو بھی قرآن مسجد کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ بھی ظاہر ہے کہ سجدے کی جگہ تھی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا جی ہم یہاں ایک عبادت گاہ قائم کریں گے تاکہ لوگ آئیں، ان کو بھی دیکھیں، اور اللہ کی طرف سے جو ایک عظیم نشانی نمودار ہوئی تھی اس کے آگے سجدہ کریں۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، تو ان قریب یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجما بالغیب،
یہ سب تیر تکے ہیں، کوئی سرٹنٹی نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان سے کہو کہ اللہ جانتا ہے ان کی گنتی، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، تم نہیں جانتے مگر بہت تھوڑا۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو مت تم بحث کرو ان کے بارے میں سوائے ایک سرسری بات، سرسری بحث۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور تم مت پوچھو ان میں ان سے کسی سے، یعنی ان کے بارے میں ان سے کسی سے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ میاں کی کیا دلچسپی ہوتی ہے اور لوگوں کی کیا دلچسپی ہوتی ہے۔ اللہ میاں کی دلچسپی تھی کہ یہ بتائے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اتنی بڑی نشانی آ گئی ہے، تم اللہ سے ڈرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ لوگوں کی دلچسپی ہے یہ 3 تھے اور 4تھا کتا تھا کہ 4 تھے کہ 5واں کتا۔ اب یہ کیا چکر ہے یہ؟ آج بھی یعنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی موئنجو داڑو ہڑپا مل گیا ہے اور اب آپ یہ کہیں کہ یہ 15,000 سال پرانا تھا یا 10,000 سال ہی پرانی تھی، اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے، لیکن فار گاڈ سیک یار کوئی میسج ہے اس میں، یعنی یہ زندگی کا کوئی مقصد ہے، انسان کو اس دنیا میں ڈائریکشن چاہیے۔ تو آدمی اگر زندگی کی اصل حقیقت اور اس کے اصل مقصد کی جستجو سے محروم ہو جائے تو پھر اس کے اندر اور جستجویں پیدا ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا زبردست اینٹیک ہے، ہاؤ ویری بیوٹیفل، میں اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤں گا، اس کی بڑی ویلیو ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو وہ پیغام ملے کہ جو پیغام اس کے اندر آخرت کا اطمینان، اعتماد پیدا کرے، اس کی زندگی کو ڈائریکشن دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں ایک پوری آیت ڈیووٹ کر دی ہے اس بات پر تبصرہ کرنے کے لیے، وہ یہ کرتے ہیں لوگ۔ 3 ہے کہ 4تھا کتا ہے، 5 ہے 6ٹھا کتا ہے، 7 ہے کہ 8واں کتا ہے، مگر زیادہ بحث نہ کرو، دس از ناٹ امپورٹنٹ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور تم ہرگز مت کہو کسی چیز کے بارے میں کہ میں یہ کل کرنے والا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا میں کل کر دوں گا، تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کہیں، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ جو اللہ چاہے۔ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کریں اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، اور آپ کہیے کہ امید ہے کہ ہدایت دے گا مجھ کو میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس سے بھی زیادہ بھلائی کے معاملے میں، یعنی مجھے اس وقت سے بھی پہلے رہنمائی کر دے گا کہ جو میں نے کل تک کا کہا، اگر میرا رب چاہے گا، میرے رب ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ رہے اپنی غار میں 300 سال اور اس میں بڑھا دیجئے 9، یعنی 309 سال۔ یہ بہت دلچسپ آیت ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں کہ وہ 309 سال رہے، لیکن اللہ میاں یہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ میاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بحث تو وہ کریں گے کہ 3 تھے اور 4تھا کتا تھا، اور 5 تھے اور 6ٹھا کتا تھا، اور ایک بحث یہ کریں گے کہ وہ 309 سال رہے تھے۔ اور بھائی بات یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ 309 سال رہے یا 209 سال رہے، واٹ از the significance of all these figures۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی پیغام کی طرف فوکس کریں۔ تو یہاں بھی جو بات بیان کی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے یہ بیان نہیں ہے کہ وہ 309، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے پچھلے پیغام کی نفی ہو جاتی کہ وہ تو اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی، بلکہ اصل امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی ہسٹوریکلی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ پروبیبلی دے lived for less than 200 years، 196۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تم کہہ دو کہ اللہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے، خود بتا دیا، خوب جانتا ہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب وہی جانتا ہے، اسی کے لیے ہے۔ ابصر بھی، کیا ہی خوب وہ دیکھنے والا ہے، وہ اسمع، اور کیا ہی خوب وہ سننے والا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، نہیں ہے اس کے سوا کوئی مددگار ان کے لیے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اس کے حکم فیصلے میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے دوسرا پیسج۔ اس کے بعد ایک تیسرا پیسج ہے جو 27 سے 31 آیت پر مشتمل ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی دولت کے نشے میں
جو غرق تھے قریش کے منکرین، ان کو چھوڑ کر جو غریب ساتھی ہیں ان کی طرف متوجہ ہونے کی تلقین کی کہ آپ کا فوکس یہ لوگ ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ حضور کی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لائیں، اور یہ اگر سردار ایمان لے آئے تو باقی اور لوگوں کے ایمان لانے کا راستہ بھی ہموار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پیسج میں آپ کو فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ، اور آپ پڑھیے جو کچھ بھی وحی کی گئی آپ پر من کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ اپنا کام کریں، آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں، جس کو ماننا ہوگا وہ مانے گا، جس کو نہیں ماننا ہوگا وہ نہیں مان سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کے کلمات ہیں، یہ اس کی سنت ہے کہ وہ کس کو ہدایت دے اور کس کو گمراہ کرے۔ وہ جانتا ہے کون ڈیزرو کرتا ہے ہدایت، وہ جانتا ہے کہ کون ہے کہ جس نے اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہدایت سے محروم کر دیا ہے۔ آپ اپنا کام کریں کہ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے، آپ اس کو پڑھ کر سنائیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم نہیں پاؤ گے اس کے سوا کسی اور کے ہاں کوئی پناہ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور آپ روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہہ، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے، ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی نگاہوں کو آپ ان سے نہ ہٹائیں، ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رونق زینت کا ارادہ کرتے ہوئے، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور آپ بالکل پرواہ نہ کریں ان کی کہ جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جن کا ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے، ان کے اندر دلچسپی نہیں رہتی، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو حضور کو یہ کہا گیا کہ آپ نہ پرواہ کریں ان لوگوں کی کہ ہم نے غافل کر دیا جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ حد سے آگے بڑھ گیا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہیے کہ یہ حق ہے، یہ پیغام حق ہے تمہارے رب کی جانب سے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، تو جو چاہے سو ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے انکار کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان ظالموں کے لیے ایک آگ کو، احاطہ بہم سرادقها، جس کو گھیر لیں گی اس کی قناتیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، اور اگر وہ مانگیں گے پانی، فریاد کریں گے تو وہ دیے جائیں گے، بِمَاءٍ، ایک ایسا پانی، کالمہل، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا، بئس الشراب، بہت برا وہ مشروب ہوگا، وساعت مرتفقہ، اور کتنی بری وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقیناً ہم ضائع نہیں کریں گے ان لوگوں کے اجر کو کہ جو عمدہ عمل اختیار کرنے والے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہمیشگی کے باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، جن کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، وہ پہنائے جائیں گے ان میں زیور کنگن، من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا، اور وہ پہنیں گے اس میں کپڑے، خضرن، سبز، من سندس و استبرق، سندس اور استبرق کے، متقین فیہا، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں، علی الارائک، مسندوں پر، نعمت ثواب، کیا ہی عمدہ بدلہ ہوگا، وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی خوب آرام کی جگہ ہوگی۔